کہ جو پہلا فیشن شو کروایا میں نے سب سے پہلا اس میں نے یہ کیا کہ اسپیشل چائلڈ یعنی معذور بچے جو ہیں ان کو میں نے کیٹ واک کروائی ماڈلس کے ساتھ، کیونکہ وہ میرے ذہن میں کیوں تھا، یہ آپ کا سوال ہوگا، میں شاید بتا دوں تو وہ میرا سب سے چھوٹا جو بیٹا ہے تاہا وہ اسپیشل چائلڈ ہے، تو میں نے جب وہ چھوٹا سا تھا تو وہ ظاہر پرابلم تھی ہمیں کہ کس طرح سے سروائیو کرے گا، بڑا ہو کے کیا کرے گا، اس کو ہم نے اسکول میں داخل کروایا اسپیشل ایجوکیشن میں۔ اچھا جب وہ 6 ماہ اس اسکول میں گیا تو اس میں نے تبدیلیاں دیکھی اس بچے میں کہ وہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ شرٹ نہیں چینج کر سکتا تھا تو اس نے شرٹ چینج کرنی سیکھی اور اس نے بیٹھنا سیکھا، تو میں نے سوچا کہ یہ بچے جیسے عام گھروں میں اگر کوئی معذور بچہ ہے تو ان کے گھر والے بھی ان بچوں کو ایجوکیشن کے لیے بھیجیں، تو میں نے سوچا کہ ان بچوں کے لیے کام کیا جائے، اور وہ ہم نے نہ کوئی ہماری این جی او تھی نہ کچھ اور ہمارا مقصد تھا فنڈنگ، ہم نے ان بچوں کو اویئرنیس کے لیے کہ یہ اسپیشل چائلڈ جو ہیں ان کو آپ اسکولوں میں بھیجیں، اس حوالے سے ہم نے یہ کیا۔ اور میڈیا کے دوستوں نے، آپ یقین جانیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ایمانداری سے بات، کہ میرے میڈیا کے دوستوں نے میری بڑی مدد کی اور اس فیشن شو کو بہت کامیاب اور سکسیس کیا، تو میرا حوصلہ بڑھا اس سے۔ اس کے بعد پھر میں نے دوسرا کر لیا، دوسرے میں نے پھر وہ اس کی تھیم رکھی عورت میں بھی میں نے یہ تھا کہ جو تیزاب گردی سے جن کے پاس فیس بند کر دیے گئے لڑکیوں کے، تو وہ مسرت آپ ہی سے میں نے پھر وہ بچیاں منگوائی اور اس پہ ایک ڈاکومنٹری بنا کے اس پہ میں نے پوری تھیم پہ جو ہے کیٹ واک کروائی۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کو لے کے واک کروا دینی ہم اور ان کو ڈانس کروا دینا، یہ مقصد نہیں تھا، مقصد تھا کوئی یہ تھا ایشو آپ نے جس کو لے کر آپ چلے۔ ابھی اس کے لاسٹ میں نے ابھی ریسنٹلی کروایا 22 نومبر کو ایک فیشن شو جس میں میرا تھا کہ ون ویلنگ نا، یہ بچے جو ہیں جو فیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں بچے لڑکے جو ون ویلنگ کرتے ہیں صرف لڑکیوں کو دکھانے کے لیے، یہ بھی ہمارے سے ریلیٹڈ تھا، اور اس میں ہم نے کروایا، اور ہمارا مقصد تھا کہ یہ جو بچے اپنی جان دے دیتے ہیں ون ویلنگ سے، یہ بہت بڑا ایشو ہے یہ آج کل کا، کہ یہ بالکل گھر سے نکلتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ پیچھے ہیں یا فیملی پیچھے ہے، لیکن یہ اس طرح کے یہ ماشاءاللہ بہت اچھے ٹاپکس تھے آپ کے یہ والے۔ اچھا یہ بتائیے کہ فیشن جو ہے اس میں آج کل صرف رقص جو ہے یہ ہی کیوں پرومیننٹ رہ گیا ہے، باقی سب چیزیں؟ ظاہر اب آپ دیکھیں کہ خوبصورتی کے لیے جو ہے اچھا فیشن شو میں دیکھیں آپ جب تک آپ یہ چیزیں بھی نہیں کریں گے تو ایک انٹرٹین یا ایک ماحول ہر ایک چیز کی ایک وہ ہوتا ہے پارٹ ہوتا ہے نا کہ اس کا اتنا ہو گیا اتنا، مگر وہ رقص کو کچھ زیادہ پرومیننٹ کیا جاتا ہے، آپ کو نہیں لگتا؟ ہاں لوگ کر رہے ہیں، لیکن میں نے اپنے دونوں فیشن شو میں اس دفعہ جو میں نے کیا لاسٹ جو کیا اس میں نے جو ہے صوفی ٹائپ کا رقص کروایا اس میں، اور اس میں بوائز بھی تھے گرلز بھی تھی اور بڑا اچھا رہا۔ صوفی کیٹیگری ایک الگ چیز ہے، لیکن جسٹ ڈانس کو پروموٹ کرنا یا جسٹ ایک ڈانسنگ شو بنا دینا، فیشن شو سے اس کو ڈانسنگ شو میں کنورٹ کر دینا، یہ ایک الگ چیز نہیں، یہ اچھی بات نہیں اور نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور فیشن کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے ہمارے پبلک کو؟ کچھ میں یہ بتانا چاہوں گا، ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں اب ہمارے جیسے کہ فیشن انڈسٹری میں لوگ آتے ہیں، ماڈلز آتی ہیں، میل فیمیل یعنی بوائز اینڈ گرلز، وہ پروموٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ ان کو دکھا رہے ہیں، لیکن آپ صرف ایک کیٹ واک کی حد تک نہ لیں ان کو، ایک مقصد کی طرف جائیں، تھیم کی طرف جائیں، تو جب کوئی لوگ دیکھ کے جائیں تو کچھ نہ کچھ سبق وہاں سے لے کے جائیں۔ فیشن انڈسٹری میں فیمیل ایکٹریس ماڈلز اینڈ جو میل ماڈلز ہیں ان کے لیے کیا کرائٹیریا ہوتا ہے، ان کے آنے کے لیے کیا کرائٹیریا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ کی اس میسج سے انہیں کچھ پتہ چل جائے گا جو لوگ آنا چاہتے ہیں اس لائن میں، کیا وہ چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، کمپلسری ہیں؟ آفرین میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں بہت مشکل ہے صحیح جگہ صحیح ٹریک۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں وہ اس جگہ پہ پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں جگہ ہی صحیح نہیں ملی، یعنی کہ اگر ایک ماڈل ہے اس کے پاس 2 یا 3 سال ہوتے ہیں گروم کرنے کے، اس کے بعد اس کی جو ہے یہ والی لائف جو ہے نہیں رہتی، 2 سے 3 سال ہی جسٹ 2-3 سال ہوتے ہیں، اگر وہ 2-3 سال میں فضول لوگوں کے پاس جا کے اپنا ٹائم ضائع کر لیا تو وہ ظاہر پروموٹ تو نہیں ہوگی۔ اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ صحیح جگہ اور صحیح رجسٹر جو کمپنیز ہیں ان سے کانٹیکٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی بھی کے بھی کہنے پر کہ میں تمہیں ماڈل میں، آپ کو پتہ ہے یہ بھی بہت ساری ایک پرابلم چل رہی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ جو لوگ ہوتے ہیں کہ میں تمہیں ماڈل بنا دوں گا، میں تمہیں اسٹار بنا دوں گا،
یہ کیا سسٹم ہے اس انڈسٹری کا؟ یہ تو لوگوں نے دیکھنا ایک بنایا ہوا ہے، ہر جگہ جہاں پہ اچھائی ہوگی وہاں برائی کی مقدار زیادہ ہوگی. تو یہ اب یہ لوگوں کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے نا کہ ایک آپ نے کسی پروڈکشن ہاؤس میں گئے، وہاں پہ آپ کو لگا کہ یہ کام کرنے والی جگہ ہے تو آپ ان کے ساتھ کام کریں. آپ کو لگتا ہے کہ اس نے فلیکس لگائی ہوئی اور کرسی میں رکھی ہوئی ہے اور اس نے کوئی فلم اناؤنس کر دی ہے یا کوئی شو اناؤنس کر دیا ہے تو آپ پلیز ان کے پاس نہ جائیں، ایسے لوگوں سے بچیں. بس بالکل یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ جو رجسٹرڈ کمپنیز ہیں ان کے پاس جایا جائے، جو لوگ آپ کو ویسے ہی حسین خواب دکھاتے ہیں ان کے پاس جا کے اپنا وقت جو ہے وہ نہ ضائع کیا جائے. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. بہت ہی اچھی گفتگو ہو رہی ہے ہماری یہ سب بریک صاحب کے ساتھ. جی اچھا سر، یہ بتائیے کہ اس انڈسٹری میں جو ہے جہاں پر پازیٹیوٹی ہے وہاں پر نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے، تو کافی کالی بھیڑیں بھی اس انڈسٹری میں موجود ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جو کہ حسین خواب دکھاتے ہیں جو ہے فیمیل آرٹسٹ کو، ماڈلس کو کہ جلدی سے آپ کو اسٹار ہوں، لیکن ان کا کوئی لنک نہیں ہوتا اور نیگیٹیوٹی پر بھی مجبور کیا جاتا ہے؟ کیا اس چیز میں صداقت ہے؟ آپ کی بات کو میں بڑھا دیتا ہوں، خالی فیمیل کو نہیں، میل کے لیے بھی ہے. میلز کے لیے جی سب کو پتہ ہے. اور یہ ہے کہ لوگوں کو بھی تو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون لوگ کام کر رہے ہیں اور کون نہیں کر رہے ہیں. جی اب ایک ماڈل جب کسی کے پاس جاتا ہے کام کے لیے، میل ہو یا فیمیل، تو وہ جا کے دیکھے وہاں پہ کہ یہ واقعی کام کر رہے ہیں. ان کے اب تو آپ کے فنگر پہ ہے، فیس بک پہ دیکھ لیں، جا کے آپ سوشل میڈیا یا ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں کہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو ضرور ان کے ساتھ کام کریں، اگر نہیں کر رہے خالی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو پھر نہ کریں. سر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی پر مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی ریلیشن ڈیولپ کریں یا کچھ اس طرح کا کریں تو آپ کو اسٹار بنا دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن پہلے آپ کو یہ اسٹیپ کراس کرنا ہوگا، دین آپ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. اچھا ایسے لوگ بھی موجود ہیں، کیا بتانا چاہیں گے کون لوگ ہیں وہ؟ نہیں میں نام تو کسی کا بھی نہیں لوں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے سننے میں تو ہے. بالکل میں نے آپ کو بتایا کہ فیمیل کی میل کی بات کر رہے ہیں آپ، کہ میل کے ساتھ بھی ہماری عوام معصوم ہے بہت. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مجبوری سے کام کرنے کے لیے آتے ہیں، فیلڈ میں آتے ہیں، کچھ لوگ شوقی آتے ہیں. جو لوگ مجبور ہوتے ہیں ان لوگوں کو شاید اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا تو ان کو ہر ہاتھ ملانے والا دوست لگتا ہے، تو شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ہیلپ کرے گا یا کچھ ایسا. تو آپ اس کے لیے تھوڑا سا میسج دیں کہ کیسے ہونا، یہ کیا کرائٹیریا، کیسے کیا کیا جائے، ان لوگوں سے کیسے بچا جائے؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو بچے بچیاں جاتے ہیں جب کام کرنے کے لیے تو وہ سوچیں پہلے جا کے کہ ہم کس کے پاس. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ ان کے بارے میں کوئی طریقے کا ایسا نہیں ہو سکتا جس سے اپروچ آسان ہو جائے؟ آسان ہے. آج کل آپ ہر بندے کی پروفائل دیکھ سکتے ہیں. صحیح. آپ جانے سے پہلے اس کی پروفائل دیکھیں کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں. صحیح. اگر وہ اس نے کام کیا ہوگا تو اس کے کریڈٹ میں کام پڑا ہوگا. بالکل صحیح. اور اگر نہیں ہوگا تو خالی پیلی آپ اعلان سے یا اناؤنسمنٹ سے کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس سے فائدہ نہیں. اچھا چلیں یہ بتائیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی بندے کا ایک چھوٹا سا ایک لنک ہے، کسی کے ساتھ ہیلو ہائی ہے، وہ اگر کسی میل فیمیل ماڈل کو ساتھ لیا، کسی آفس میں چلے گئے، وہاں پر اگر ان کی سلام دعا ہے تو ساتھ ان ہو کر یہ شو آف کر دیا کہ بھائی پتہ نہیں یہاں پہ کتنا ریلیشن ہے، یا میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں یا میں آپ کو کام بھی مل جائے گا، یہ وہ اس طرح کی. ہاں یہ ہمارے کوآرڈینیٹر حضرات زیادہ کرتے ہیں، اس طرح کے ماڈلس کو لے کر آتے ہیں. تو پھر کچھ قصور تو سر وہ بھی ہوگا نا کہ جو جینوئنلی اس کمپنیز میں کام کر رہے ہیں ان کا تھوڑا بہت قصور تو مانا جائے گا کہ ان سے لنک ہوتا ہے کسی نہ کسی. وہ جو کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں ان کو اب جو کام کرنے والی کمپنی اس کو تو نہیں پتا کہ وہ اس کو کیا خواب دکھا کے لایا ہے. جی بالکل. کمپنیز کو نہیں پتا ہوتا. نہیں اس کے اندر جو لوگ کام کریں تھوڑا بہت ظاہر سی بات ہے فرینڈ شپ ہوتی ہے تو کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا ہے نا. یہ لوگ تو جو کوآرڈینیٹر کر رہے ہیں اس طرح کا کام اور یہ جو اس طرح کروانا چاہ رہے ہیں تو ان کے آنرز کو، ان کے باسز کو بھی تو چاہیے اس چیز کو تھوڑا سا چیک کریں، کھینچیں، کیونکہ ایک سٹیپ وہ لیں گے تو نیکسٹ سٹیپ بھی ساتھ لیا جا سکتا ہے. دیکھیں ہر انسان کو اپنا احتساب کرنا ہے. جی اپنا احتساب کرنا ہے. میں نے اپنی کور میں جا کے جواب خود ہی دینا ہے. لیکن ہر اچھے کام کے لیے ایک سٹیپ تو کسی نہ کسی کو اٹھانا ہی بالکل لیتے ہیں، بالکل لیتے ہیں، لوگ لے رہے ہیں. اور اس طرح میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ خود پہلے اپنا سٹیپ لیں. آپ جس کے پاس جائیں اس کے پاس سوچ سمجھ کے جائیں کہ بھئی ہم اس کے سر ایسا نہیں ہو سکتا جیسے انڈیا میں ہوتا ہے کہ آڈیشنز ہوتے ہیں، اس طرح کے کوئی ایونٹس ارینج کیے جائیں جس میں آڈیشنز ہوں، جو لوگ آئیں جینوئن لوگوں کو ملیں، ان کے ٹیلنٹ کو پرکھا جائے، ان کو چوز کیا جائے، پھر انہیں موقع دیا جائے کام کرنے کا. تو ان چیزوں کو تو آپ لوگوں نے کریٹ کرنا ہے. نہیں یہ تو آپ 2-3 کمپنیز 3-4 لوگ آپ بیٹھیں آپس میں کوئی چیز ایسے کریٹ کریں جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جینوئن کون ہے اور نان جینوئن کون ہے. اگر آپ انڈیا کی دیکھیں، اگر جو آڈیشن کا کرائٹیریا دیکھیں تو وہ ہمارے سے بہت سخت ہے.
اور ہم اس طرح سے کر بھی نہیں سکتے یہاں پر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ادارے نہیں ہیں, ہمارے ادارے موجود ہیں, ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں لیکن یہاں پر صلاحیت موجود ہے, لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں. اگر یہاں پر وہ ادارے موجود ہوں, اکیڈمیز موجود ہوں جہاں پر لوگ سیکھ سکیں تو میرا خیال ہے کہ ان سے بہت آگے نکل سکتے ہیں. بالکل, لیکن پلیٹ فارم کوئی ہونا چاہیے. جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے یہ کہ واقعی ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے. ہمارے پاس نہ ساز و سامان نہ ہونے کے باوجود ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. ہماری آواز کو دیکھنے دنیا میں سنا جاتا ہے. نصرت فتح علی خان صاحب اور راحت اور ہمارے ایکٹرز انڈیا میں جا کے پرفارم کریں, اگر وہ ٹیلنٹڈ نہ ہوتے تو یہ ان لوگوں کو کاسٹ کیوں کرتے ہو؟ ہمیں ضرورت ہے. آپ یقین جانا ہمارے ڈراموں کو دیکھ کے جو ہے نا وہ ایکٹنگ سیکھتے ہیں وہ لوگ. سر ڈرامہ لائن سے بتائیے گا کہ ڈرامہ لائن میں آپ کی کیا خدمات آپ نے انجام دی؟ ڈرامے کا میں سوچ رہا ہوں, پلان کر رہا ہوں, لیکن میں ایکچولی اپنے طور پہ تو نہیں کر سکا, کوئی ڈائریکٹ ٹی وی پلے نہیں کر سکا. لیکن میں نے کمرشلز بہت زیادہ ٹی وی سیریز بہت لاہور میں الحمدللہ, بلکہ پاکستان میں نے ٹی وی سیریز کے لیے بہت زیادہ کام کیا. کمرشلز آپ نے ماشاءاللہ کافی کیے, ڈائریکٹ کیے ہیں, بہت آپ نے ڈائریکشن بھی دی ہیں. جی ڈائریکٹ میں ہوں ڈائریکٹر. جی جی بالکل. اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ کی فیوریٹ ماڈل یا میل ماڈل فیمیل ماڈل کون ہے جنہیں آپ بہت لائک کرتے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتا, بہت ساری ہیں, لیکن کوئی نام کچھ ہوتے سب بہت اچھے ہیں لیکن کچھ زیادہ. ایکٹر کا نام لے لوں؟ جی ضرور. آفرین. تھینک یو ویری مچ. نہیں لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا, پسند سبھی ہوتے ہیں, اچھے بھی سب ہوتے ہیں, لیکن کچھ موسٹ فیوریٹ ہوتے ہیں. آپ فیوریٹ میں اگر آپ کہیں تو بہت سارے نام ہیں, لیکن میں اپنی اگر جوانی کے ٹائم کی بات کروں تو جو زیبا مجھے بہت پسند تھی, بابر رشید مجھے بہت پسند تھی, اور انہوں نے بڑے اچھا کام کیا ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو وحید مراد میرے فیوریٹ. کرنٹ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پسند؟ کرنٹ تو نہیں, اب کرنٹ رہا نہیں اس لیے پسند. اچھا کرنٹ ہی نہیں رہا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ پسند ناپسندیدہ لوگ کون ہیں؟ ناپسندیدہ میں ان چیزوں میں پڑھتا نہیں ہوں. اچھا سر جاتے جاتے آپ اپنا کوئی پیغام ہمارے ویورز کو دینا چاہیں, کچھ بھی کوئی میسج دینا چاہیں؟ جو لوگ مسلسل محنت کرتے ہیں تو کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. بہت ہی مزیدار ملاقات رہی ہماری اسد بیگ سے, بہت ہی اچھی باتیں انہوں نے بتائیں اور بہت سی ایسی چیزوں کے ساتھ آپ لوگوں کو بتایا کہ جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بہت ہی قیمتی وقت انہوں نے ہمیں دیا, ان کے بہت شکر گزار ہیں. پلیز دیکھتے رہیے گا خاص ملاقات www.innerpakistan.com پر. آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر, گوگل پر, فیس بک پر اور ٹویٹر پر. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی ایک بہت ہی امپریسو پرسنالٹی کے ساتھ. اللہ حافظ.